دوستوں، آج ماہ سفر کی 7 تاریخ ہے۔ پہلا دولت والے منگل کا دن ہے۔ جو بندہ بھی صرف ایک تسبیح سورۃ الکوثر کی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے رکے ہوئے کاروبار پھر دوبارہ سے چل پڑتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی اتنی فضیلت اور برکت ہے، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ جو بندہ ماہ سفر کے مہینے میں پہلے منگل کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ آج ماہ سفر کی 7 تاریخ ہے اور پہلا منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کریں اور غیبی مدد کے نظارے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی ذات سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بزرگوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو محنت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں۔ ماہ سفر کا یہ خاص وظیفہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دے گا۔ اگر آپ ایک دن کے وظیفے سے اب کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں، تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج تک آپ نے بہت سے لوگوں سے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، غیبی مدد کے واقعات سنے ہوں گے۔ آج اگر کوئی غیبی مدد کے نظاروں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آ جائیں گے، اور آج رب کریم سے 1 لاکھ مانگو گے 70 لاکھ ملے گا، 1 کروڑ مانگو گے تو 70 کروڑ ملیں گے۔ یہ سورہ کوثر کے خاص اعمال ہیں، انہیں پڑھنے والا رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج حالات یہ ہیں کہ ماں باپ مسجدوں میں بیٹیوں کے رشتوں کے اعلانات کروانے پر مجبور ہو چکے ہیں، دعائیں کرانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جس کو رشتے کا کہتے ہیں وہ بھی 10-20 ہزار مانگ لیتا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر بیٹی یا بیٹا کسی کے رشتے کا مسئلہ ہے، سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں تو بہترین ہے۔ اگر وہ بیٹی یا بیٹا خود نہیں پڑھ سکتا تو ماں باپ اپنی پریشانی کے حالات میں بیٹی یا بیٹے کے رشتے کے لیے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں، جوان بیٹے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے آج سورۃ الکوثر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ روزگار کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرا کر تھک چکے ہیں، جگہ جگہ کے انٹرویو دے کر تھک چکے ہیں، تو ایک بار سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ کسی انٹرویو کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھیے گا، غیب سے فرشتے آئیں گے، آپ کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ یہ نوکری، یہ کامیابیاں خود چل کر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹا ہے، اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے، بیٹا ہے، آج جس کی بیٹیاں ہیں اولاد کے لیے ضد کر کے مانگ لے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ نرینہ اولاد کے لیے بھی باکمال ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کی دیر ہے، نرینہ اولاد بھی مل جائے گی، اور جن کے ہاں اولاد ہوتی نہیں یا ہوتی ہے تو اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، یا جن کے حمل گر جاتے ہیں، آج ماہ سفر کے مہینے میں سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو بے اولادی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ سفر کا خاص عمل ہے، اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس بھی کہتے ہیں۔
اللہ والوں، یہ دور جاہلیت کی باتیں تھیں۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں کاروبار نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے۔ اللہ والوں، یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ خدا را ان باتوں سے نکلیں اور ماہ سفر کے ان اعمال، ان وظائف کو کیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بھی اپنی ہی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب یہ اعمال کریں گے تو اس مہینے کی آنے والی زمینی شیطانی بلاؤں سے آپ اللہ کی امان میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ مہینہ کتنی رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ میرا رب مانگنے والے کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی ماہ سفر کے مہینے میں یہ عمل کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ رب کی نظر کرم میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ رب کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کے خاص اعمال ہیں، بے شمار وظائف میں نے بھی آپ کے حوالے پہلے بھی کرے ہیں۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کے بہت سے وظائف اور تسبیحات پڑھے ہوں گے، لیکن آج سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کسی ایک دو یا چار بندوں کی بات نہیں ہو رہی، لاکھوں لوگوں سے وظیفے سے مستفیض ہو چکے ہیں۔ اتنا مجرب عمل ہے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے اس کے سر کے اوپر، اللہ والوں، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت غیب سے اسباب بنا دیں گے۔ ایک بار آپ لوگوں نے اس وظیفے کو لازمی کر کے دیکھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے اس کی تاثیر آپ لوگوں کو خود سمجھ میں آئے گی۔ اللہ والوں، یہ جو سورۃ الکوثر کا عمل ہے، اس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک دو یا چار بندوں کی بات نہیں ہو رہی، لاکھوں لوگوں سے اس وظیفے سے مستفیض ہو چکے ہیں۔ اتنا مجرب عمل ہے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے یا قرض لاکھوں کا ہے، قرض ہی ہوتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا راستے میں جنازہ پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے حبیب آئیں جنازے کی امامت کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے جب فرمایا کہ کیا یہ قرض دار ہے، لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ قرض دار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے اور جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب بھی قرض دار کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے حبیب نے کہا، کوئی جو اس قرض دار کے قرض کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے۔ ایک صحابہ نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے لیا۔ اللہ کے حبیب نے پھر اس کا جنازے کی امامت کی اور اسے دفن کیا۔ خدا را میری آپ سے یہ خاص طور پر گزارش ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی مقروض ہے، لاکھوں کا قرض ہے، کروڑوں کا قرض ہے، تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے قرض کی ادائیگی کیجئے گا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے جو قبر تک پہنچا کر ہی جان چھوڑتی ہے۔ آج میں قرض کے دلدل سے نکلنے کا آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں۔ قرض دار پڑھ لے، قرض سے نجات ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، کسی مقدمے سے جان چھڑانے کے لیے پڑھ لے، دولت سے مالا مال ہونے کے لیے پڑھ لے۔ آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آج سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ غیب سے رزق اور دولت اتنا ملے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ اگر آپ لاپرواہی چھوڑ کر آج اس عمل کو کرتے ہیں، رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، میرا یقین کیجئے گا، میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا،
انشاءاللہ آپ تو کیا آپ کے گھر کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ سفر کا پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی دن آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی دکان پر ہے دکان پر پڑھ لے، دفتر میں ہے دفتر میں پڑھ لے، کاروبار میں پڑھ لے، سفر میں پڑھ لے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، پہلے میں آج کے دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس ماہ سفر کے مہینے کا واسطہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرما، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین بندوبست فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ میرے مولا، جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں گھروں میں بیٹھی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، رو رو کے وقت گزر رہا ہے، میرے مولا بہترین رشتوں کے بندوبست فرما۔ میرے مولا، ہر کرائے والے کو جو کرائے کے مکان پر رہتا ہے اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ جو روزی روزگار کے لیے پریشان ہے میرے مولا، جو بھی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے میرے مولا، بہترین رزق کا انتظام فرما دے۔ جس کے کسی نے پیسے کھا لیے ہیں میرے مولا، اس کے پیسے اس کو دلوا دے۔ میرے مولا، ہمیں ایسے لوگوں کے چنگلوں سے ہمیں پھنسنے سے بچا۔ میرے مولا، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ وہاں پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، ہم سب سے یہ بات کوئی پوشیدہ نہیں، ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ناممکن کام اللہ پاک کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کا ناممکن کام اللہ پاک کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کری۔ مقصد چاہے کتنا بڑا ہو، کوئی بھی مقصد ہو، فوری طور پر خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے۔ یہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ عمل ماہ سفر کے مہینے کا خاص عمل ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ اور بتایا ہوا عمل، اس میں سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔
آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ سفر کے مہینے میں پریشانی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں، غربت میں کسی بھی حاجت کو اللہ کے جلالی اسم اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں ماہ سفر کے مہینے میں یا ذل جلال والاکرام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اس گھر میں غیبی مدد کے خزانے آ جاتے ہیں، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب کی غیبی مدد آ جائے گی، غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یقین کریں وہ طاقتور دشمن بھی ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق یقین کریں آپ کی مدد کی جائے گی جب آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو دوسرے نمبر پہ عمل کرنا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جو کہ رزق اور دولت کا خزانہ ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ الکوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹیوں کے رشتوں میں بندشیں لگا دی جاتی ہیں، آج کا دشمن کسی کو نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے۔ لوگ جادو جنات سے بندشیں لگواتے ہیں، تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج سورۃ الکوثر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹی کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، سورۃ الکوثر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے رزق آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس ایک نہر سے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ والوں، آج سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب کبھی مشکل وقت آ جائے تو سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ کسی جعلی پیر فقیر، کسی عامل بابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم نے ہر مشکل پریشانی کا حل قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے۔ آپ نے 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر 11 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے، کاغذ پر گن کر 11 بار 11,000 حاجات لکھ لیں، 11 الگ الگ خواہشات لکھ لیں، تو 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کی 11,000 حاجتیں بھی ہوں تو یقیناً وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجت 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہیں گی۔ اب فوری طور پر آج کا
تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو صرف ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو سمندر سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جو کہتا ہے کہ میں بند گلی میں جا چکا ہوں، جو بے بس ہو چکا ہے، جو لاچار ہو چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، زندگی کے ہر مسئلے میں تباہ اور برباد ہو چکا ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج آپ کے حوالے یہ 3 اعمال کر رہا ہوں۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ آیت کریمہ کا پڑھنا ہے، جسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کہتے تھے دنیا کی کوئی طاقت وہاں پر مدد کے لیے پہنچ نہیں سکتی۔ حضرت یونس نے اس یقین کے ساتھ آیت کریمہ کو پڑھا، انہیں یقین تھا کہ رب کی ذات ہر شے پر قادر ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے کی دیر تھی، اللہ نے اپنے پیارے یونس کو مچھلی کے پیٹی سے آزادی عطا فرمائی۔ آج اگر آپ بھی کسی مقدمے میں پھنس گئے ہیں، کسی طاقتور دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کسی کے قبضے سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی کی بیماری سے شفا چاہتے ہیں، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، قرض کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ ایک ایسی دعا ہے جو انسان کو زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے، جو بند گلی سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے تنگ دستی کا شکار ہیں، یا 3 اعمال پڑھ لیں، یہ تینوں اعمال کامیابی کا وہ راز ہیں، وہ خزانے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ لوگ بڑے بڑے طاقتور اعمال بتاتے ہیں، میں نے بھی آپ کو بڑے طاقتور اعمال پہلے بھی بتائے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بتاتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، جو دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ وہ رب تو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ ہم لوگ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم لوگ رب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جو بندہ رب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ ساری دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور جو رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے وہ پھر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔